الگ ہے تراویح روزوں کی شان، مزہ سحری افطاری کا کب کہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رحمان اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم 21 رمضان المبارک سے روز آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مختلف نئے مسائل کے ساتھ، اور ان پر مختلف مستند مفتیان کرام سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے اس دور کے جدید مسائل کے بارے میں جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور یہ ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور میں کون سے مسائل ایسے ہیں جن کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے اور جو ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے اعمال کے لیے خطرات کا باعث بن سکتے ہیں، وہ فتن، اور ان سے بچنا بھی چاہیے۔ تو آج اس ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب، السلام علیکم وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج اسی طرح موجودہ دور کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو دور ہے یہ ایک فتنوں کا دور ہے۔ بالکل ہر جگہ جو ہے نا ایک نیا فتنہ ہے، موبائل اٹھائیں تو 15-20 فتنے تو ایک ہی اسکرول میں آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ فتنہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عوام کے لیے، ناظرین کے لیے بات سمجھائیں کہ فتنہ ہوتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی اللہ علیہ رسول الکریم، اما بعد۔ اچھا، یہ بات یہ ہے کہ فتنے کی جو اصطلاح ہے قرآن مجید کی روشنی میں اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں تقریباً 7-8 معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ مشہور جو معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فتنے کا جو یہاں پر ہم جس موضوع کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں فتنے کا معنی ہے آزمائش کا، اور یہ اصطلاح احادیث میں ایک خاص اصطلاح شمار کی جاتی ہے۔ آپ نے مشکات شریف پڑھی ہوگی، دیگر کتابیں مستقل باب باندھتے ہیں محدثین، کتاب الفتن، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاص ارشادات ہیں فتنوں سے متعلق، اور خاص طور پر وہ آخری زمانوں سے متعلق ہیں۔ اور اس سے ریلیٹڈ جو عنوان ہے فتنے آخری زمانے میں ہوں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ متعلق علامات قیامت کا موضوع بھی ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بتایا آخری زمانے میں یہ فتنہ ہوگا جب قیامت قریب ہوگی، جب امام مہدی آنے والے ہوں گے، دجالی فتنہ آنے والا ہوگا۔ تو یہ علامات قیامت اور امام مہدی امام مہدی علیہ السلام، اس طرح دجال کا جو موضوع ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا موضوع ہے، احادیث میں اور ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ تینوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور فتنے کا جیسے میں نے آپ کو معنی بتا دیا، آزمائش، اور خاص طور پر ایک اور معنی قرآن مجید میں استعمال کیا گیا ہے، کفر کا معنی، فسق کا معنی، فجور کا معنی۔ تو اس کا عام معنی یہی ہے فتنے کا کہ انسان کی آزمائش اس طرح کہ یا تو وہ اس راستے پہ جائے یا اس راستے پہ جائے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون وقتی نفع کے لیے جو ہے اس راستے پر، گناہوں کے راستے پہ چلے جائے، اور کون ہمیشہ کے فائدے کے لیے اس جو ہے کامیابی کے راستے پہ چلے۔ تو فتنے کا معنی جو یہاں پر ہے وہ آزمائش کا ہے، انسان کی آزمائش بہت ہوگی ایمان کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے۔ مطلب موجودہ دور میں فتنے ہیں، بہت سارے فتنے ہیں، لیکن ان فتنوں کی نوعیتیں کیا ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ فتنوں کی 2 بڑی نوعیتیں آپ سمجھ لیں، جو زیادہ آپ نوعیتیں سمجھنے جائیں گے مشکل ہوگی۔ 2 نوعیت جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ایک ہے علمی فتنے، ایک ہے عملی فتنے۔ ہمارے حضرات نے اس پہ لکھا بھی، یہ 2 بڑے نوعیت ہے اس کی۔ علمی فتنے انسان کے عقائد پر حملہ کرتے ہیں، عقائد کے راستے سے اس کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں۔ کسی نہ کسی اسٹیپ میں عقیدے کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے۔ بدعمل انسان ہوگا، وہ کچھ پٹائی کھا کے جہنم میں، پھر جنت میں اللہ تعالیٰ، اللہ کی رحمت، اللہ بدعمل کو بھی معاف کر دے اللہ چاہے تو۔ لیکن عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں اگر اوپر نیچے ذرا سا ادنا سا شک آ جائے ایمان میں، آپ کو پتہ ہے آپ کہ کیا مسئلہ ہے، پھر مرتد ہو جائے گا، ہمیشہ کی جہنم میں مخلد فی النار ہوگا۔ تو یہ معاملہ عقائد کا ہے۔ علمی فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اس میں پھر میں نے کچھ تفصیلات عرض کی کہ انسانی عقائد کے ہیں۔ پھر آج کل یہ ہے کہ دین تو ٹھیک ہے، مغرب نے بڑی کوشش کی، مغرب کے لیے یہ شیطان پرستوں نے کوشش کی، کیونکہ یہ ایمان، یہ جو معرکہ ہے ایمان و کفر کا ازل سے چلا آ رہا ہے، شیطان کا رحمان کا مقابلہ چلے آ رہا ہے۔ ہم مغرب کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، لوگ بولتے ہیں مغرب کی آپ بات کیوں کریں، ہر چیز کے پیچھے انگریز کھڑا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ یہ شیطان کی ایک مظہر ہے مغربی جو دجل کاریاں ہیں، جو یہ آپ کے لادین قوتوں کی محنت ہے۔ یہ شیطان تو سامنے نہیں آئے گا اپنی شکل دکھا کر، یہ ان کی صورت میں شاید ہمارے پاس اس وجہ سے بھی زیادہ ہے کہ ان کا استعمال ہم پر رہا ہے، تو ہم ساری چیزیں انہیں سے بتائیے، آئی تو انہیں کی وجہ سے ہمارے پاس مرغوبیت کا سب سے زیادہ ہے ہمارے اندر۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا، علمی فتنے جو ہیں، جی علمی فتنے بہت زیادہ ہیں۔ اس میں جو ہے مغرب نے پوری کوشش یہ کی کہ ان کا قرآن، ان کا دین سائڈ میں کر دیا جائے، کامیاب نہیں ہو سکے۔
آپ کو پتہ ہے ہندوستان میں ہی باقاعدہ اور دیگر ممالک میں بوسنیا اور دیگر جگہوں میں روس کے جو ہمارے اسلامی ممالک تھے حفاظ کرام کو باقاعدہ بالکل شہید کر دیا گیا. قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی باقی نہ رہے، یہ کوشش کی گئی. لیکن کیا کرے، سینوں میں تو قرآن موجود ہے نا. استعمار نے پوری کوشش کی کہ ان کو جو ہے ان کو بالکل اپنے قبضے میں رکھے، ان کو ختم کر دے، دین کو. کامیاب نہیں ہو سکے. اب نیا روپ سامنے آیا. دین ٹھیک ہے، دین بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ہم بتاتے ہیں دین آپ کو کیا ہے. یہ رویش ہے. بڑے بڑے آپ خلاصہ نکالیں گے ندوی رحمۃ اللہ علیہ میاں کی کتابوں کا. حسن عسکری مرحوم نے جو اتنا لکھا ہے اس موضوع پر، مفکرین نے، وہ یہ کہیں گے اس وقت کا فتنہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ دین صحیح نہیں ہے، دین پر عمل نہیں کرو، دین کو چھوڑ دو، دین نقصان دہ ہے، کفر تمہارے لیے بہتر ہے، فسق و فجور بہتر ہے. انسانی عقل کہتی ہے فسق و فجور اچھا نہیں. لیکن یہ ہے کہ دین ہم بتائیں گے آپ کو کیا ہے. ہمارا پسندیدہ دین، جو دین جو ہے آپ کے ذاتی زندگی تک محدود ہو، اور جو آپ کی پرسنل لائف کا مسئلہ سے کہتے ہیں نا، میرا پرسنل معاملہ ہے والا دین. یہ پرسنل معاملہ کہنے والا کہتا ہے کہ اب دین کو پرسنل لائف پہ کرا دیا، بولے آپ کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، دین کو اپنا والا دین اچھا لگتا ہے ان کو. مغرب قبول کرتا ہے، ہمارے ہاں جو طبقہ ہے جو وہ بھی قبول کرتا ہے، اس کو پسند کرتے ہیں سب کو. اچھی بات ہے، والا دین ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. تو بہرحال مذہب اس سے کافی ہم نے پڑھا ہے احادیث میں، اخلاقیات، معاملات، معاشرت، سماجیات، معاشیات، سیاسیات، دین کا 80% حصہ اس پر موجود ہے. معاملات ہے، معاشرت ہے، اس کو اب کاٹا جا رہا ہے. تہذیب کے نام پر، لائف اسٹائل کے نام پر اسلامی معاشرت اقداریات کو بھی کاٹا جا رہا ہے. سیاست معیشت میں تو ہمارا ویسے بھی دنیا میں کوئی کام نہیں رہا. ہم یا تو پس چکے ہیں، مغلوب ہو چکے ہیں. رہ گئی ہماری جو ہے معاشرتی کوئی زندگی تھی، وہ ہمارے ہاتھ سے جاری ہے. انفرادی طرز زندگی بھی میں بگاڑ آ چکا ہے. کیونکہ خاندانی ماحول سسٹم بھی جو ہے اس کے اندر بھی انہوں نے نقب لگا دیا ہے. میڈیا کے ذریعے گھر گھر میں جو چیزیں موجود ہیں، ان کے آلے موجود ہیں. تو بہرحال یہ فتنے ہیں، ایمان کے فتنے ہر اعتبار سے. علمی ہو گئے. پھر عملی فتنے. عملی فتنوں میں تمام جو ہے گناہ، آپ علیہ السلام نے اس کا اشارہ کیا ہے. پھر عملی فتنوں میں بھی بعض گناہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، قلب کے ساتھ ہوتا ہے. حسد ہے، ریاکاری ہے، اور انسان کسی سے نفرت کر رہا ہے خامخواہ مسلمان بھائی سے. دل کے فتنے، دل میں برے خیالات لا رہا ہے. شہوت کا فتنہ دل کا فتنہ ہے. بعض عملی فتنے، گناہ کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے. تو یہ دو بڑی آپ کیٹیگری کر سکتے ہیں فتنے. اچھا، میں اصل یہ سوال پوچھنا چاہوں گا. ہم اتنی دیر سے فتنوں میں بات کر رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں فتنوں کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ اگر کسی اس دور میں بات کی جائے نا، اس دور کے فتنے ہی ہیں، کہنے میں فتنے کیا ہیں، یہ تو بس ہیں مسئلے مسائل ہیں، بس ہو جائیں گے. لیکن یہ فتنہ کا لفظ ہے، یہ بہت اہم لفظ ہے. یہ جو اس دور کے لیے خاص طور پر مسلمانوں کے اندر جو آیا ہوا ہے، تو اس دور کے مسلمانوں کو فتنوں کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس زمانے میں تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام نے جو، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مشہور ہے، کتاب الفتن کے باب میں ان کی حدیثی منقول ہوتی ہے. سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام، اللہ کے نبی کے رازدار. آپ نے ان کو اکیلے میں بہت ساری حدیث بتائی تھی کہ آخری زمانے میں یہ ہوگا، یہ فتنے ہوں گے. تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے سامنے ایک دن پورے دن لمبے دورانی کا خطبہ دیا. اس میں آپ نے اگلے پچھلے کو جو فتنے تھے سب آپ نے بتا دیے. جو یاد رکھ سکتا تھا اس نے یاد رکھا، اور بعض حضرات سے بھول گیا. لیکن مجھے اچھی طرح یہ تمام فتنوں کے بارے میں یاد ہے. آپ علیہ السلام جب فتنوں کے بارے میں بتاتے تھے تو آپ کا چہرہ سے سرخ ہو جاتا تھا، جیسے ایسا لگتا تھا جیسے پیچھے سے دجال نکلنے والا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، آپ علیہ السلام جو فتنوں کا تذکرہ کر، فتنوں سے میں نے کہہ دیا تمام عناوین ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. سب سے آخری درجے کا فتنہ دجالی فتنہ ہوگا. اس میں بھی آپ کو بتاتا ہوں دجالی فتنہ ہے کیا. یہ بھی ایک اہم عنوان ہے، کیونکہ ہمارے احادیث میں یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس زمانے ہمارے حضرات کے تھے، یہ وہی زمانہ ہے. آپ علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی تھی، آپ کتاب الفتن کی احادیث یوں رکھے اور پڑھیں. میں آج ہی آنا تھا ٹاک شو میں، تو میں نے مشکات شریف میں کتاب الفتن کھول کے باقاعدہ حدیث پڑھی ابھی تھوڑی دیر پہلے. تو یقین مانیں آپ علیہ السلام نے جو کہا تھا آخری زمانے میں یہ ہوگا، علم اٹھا دیا جائے گا، خیانت بہت عام ہو جائے گی، ایک امین شخص نہیں ملے گا، پورے بازار میں امین شخص نہیں ملے گا، اور جو ہے دین کو استخفاف دین جو ہے اس دین کو بڑا ہلکا شمار کیا جائے گا، دین کی اہمیت نہیں رہے گی. اور جو ہے اذا ضیع الامانہ، امانت اور ذمہ داری، فانتظر الساعۃ، قیامت کا انتظار کریں. تو آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا آپ علیہ السلام نے اسی زمانے سے ہو بہو ایک علامت ایسی نظر نہیں آتی جو آپ نے کہا. ہاں وہ جو علامتیں پوری ہونی ہے، علامت صورہ کہ امام مہدی آنے یہ تو پوری ہوگی، لیکن جو ماحول کے لیے کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے بتایا پوری ہمارے لیے ضروری اس وجہ سے ہے تاکہ ہم اس آخری زمانے میں محنت کریں، کیونکہ ایمان کے فتنے ہوں گے. آپ علیہ السلام نے ساتھ بتایا یصبح کافرا و یمسی مؤمنا، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے کسی ایسے فتنے کا شکار نہ ہو. صبح اٹھے تو مومن تھے، شام کو کافر ہو جائے، پھر شام کو پھر نماز پڑھ کے مومن ہو، پتہ ہی نہیں کب نکل گئے دین سے، کب چلے گئے ایمان میں، کوئی عقیدہ نظریہ ایسا اپنا لیا.
تو اس لیے اور زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے ہمیں. صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں للہیت کا دور تھا، تقوی کا دور تھا. ابھی زیادہ اس لیے کیونکہ اچکنے والے فتنے کھڑے. آپ علیہ السلام نے کہا، یختلس کا لفظ آیا حدیث میں، اچکنے والے فتنے اچک لیں گے. آپ گھر سے باہر نکلے، اچکنے کے لیے کتنے فتنے کھڑے ہیں. آپ واپسی آتے ہیں، آپ کے دل کی حالت بدل چکی ہوتی ہے. آپ کو جو ہے، آپ اندھیرے میں بیٹھے ہیں کمرے میں اکیلے، آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، خلوت ہے، وہاں بھی ایک بڑا فتنہ سب کو پتہ ہے موجود ہے. کیسے اچکتا ہے، پورا ایمان خالی کر دیتا ہے. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ حدیث میں فرمایا ہے. میں وضاحت کر رہا ہوں تاکہ آگے یہ سوال شاید آئے آپ کے دل میں. میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس حوالے سے کہا ہے کہ انسان سوئے گا، صورتحال یہ ہوگی کہ انسان سوئے گا، اٹھنے کے بعد اس کے دل میں ہلکا سا، یعنی ایک جیسے نکت کا لفظ ہے، ہلکا سا جیسے آبلہ پڑ جاتا ہے نا، اس طرح ایمان کی حیثیت رہ جائے گی. پھر سوئے گا. سونے کا مطلب حدیث میں یہ نہیں کہ سوئے گا، مطلب یہ غفلت میں پڑے گا، تھوڑا سا ماحول سے متاثر ہوگا، پھر آئے گا وہ ایمان کی شمع پھر بجھ چکی ہوگی. تو یہ صورتحال ہے. جو دینی ماحول سے جڑے ہوئے وہ بھی محسوس کرتے ہیں، ماحول ذرا سا تبدیل ہوتا ہے کتنی دل میں ظلمت آ جاتی ہے. اور جو اللہ معاف کرے جو اس سے مسجد ہی نہیں آتے پورے مہینے، پورے سال، تو ان کے لیے کتنا، ان کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے. لیکن نبی نے پہلے کہہ دیا ایمان سے اس طرح نکل جائیں گے، اور ایمان کو مطلب ایمان سے اچکنے والے فتنے. اس لیے ہمارے لیے اتنے باب میں نے ایک محدثین نے کافی وجوہات ذکر کی ہے کہ کیوں ہم کتاب الفتن کو پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں. اس عنوان پر ہم ایک بڑا یہ ہے، اور جو ہے ہمارے لیے اہم جو ہے سبب یہ بھی ہے کہ ہم اس لیے اس موضوع کو سیکھیں. صاحب اس حوالے سے بات کافی زیادہ ہو جائے گی، لیکن میں اس موضوع کو تھوڑا مختصر کرتا ہوں. یہاں پر یہ بات کرتے ہیں کہ چلیں ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ فتنے بہت زیادہ ہیں، سیکھنا ضروری ہے. اب اس سے بچاؤ کے لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ فتنوں سے بچاؤ کے لائے عمل تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا 3-4 چیزیں ہیں بنیادی نا. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق دوبارہ معاشرے کا دین کے ساتھ، اور پھر دین کے ساتھ کیسے پختہ ہوگا، تو وہ رجال اللہ سے پختہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ بھی بھیجی ہے، رجال اللہ بھی، یعنی انبیاء بھی ساتھ ساتھ آئے کتابوں کے. تو ہم نے ماحول بہتر کرنا ہے، اور علماء کرام سے ربط رکھنا ہے، مستند علماء کرام سے اپنی رہنمائی لینی ہے. ہر ایک سے رہنمائی نہیں لینی دین کے حوالے سے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے، میں مختصر سا عرض بھی کر دوں، شبہات کی بات چل رہی تھی، تو دماغ میں شبہات پکنے نہیں دینا، فوراً رجوع کر کے آپ نے اپنے جواب حاصل کر لینا ہے مستند علماء کرام سے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا جو لٹریچر آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ لٹریچر جو کسی بھی صورت میں ہے، تو وہ آپ نے مستند لٹریچر اپنے سامنے رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ علیہ السلام نے پھر ہمارے کافی تدابیر بھی بتائی ہے اس زمانے میں. معوذات کے عنوان سے کافی آپ علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں، اللہم، جس میں اعوذ کا لفظ آتا ہے. ایک مسلمان کے لیے فرض ہے اس زمانے میں کہ وہ ہر جو ہے نماز کے بعد اس کو اپنے اللہ کی مدد آئے گی نا، جب وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہم نے جمع کی تقریباً 80 کے قریب احادیث ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. یہ حضرات نے جمع کر دی بہت سارے علماء کرام نے. تو اس معوذتین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دجالی فتنے کے حوالے سے خاص تدابیر بتائی ہے. فتنے مادیت سے دور رہیں، مادیت کے اندر زیادہ نہ گھسیں، یعنی صرف دنیا اور صرف دنیا. اپنی روحانی محنت کے لیے وقت نکالیں. آپ کی روح اگر بالکل ناپاک ہو جائے گی، بالکل مردہ ہو جائے گی، تو پھر آپ کو تو سکون بھی نہیں ملے گا. مغرب اسی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہا ہے. مادیت کو چھوڑے، روحانیت کے لیے اپنی محنت بھی نکالے، یہ ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، وقت دیں. قرآن دلوں پہ اثر کرتا ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چوتھا ایک بڑا ہے، آپ علیہ السلام نے خاص جو نسخہ ارشاد فرمایا ہے، اور جمعہ والے دن یا روزانہ بھی کم از کم 1 صفحہ سورہ کہف کا پڑھیں. یہ صورت پڑھے بھی انشاءاللہ غیبی اللہ کی مدد آئے گی. آپ ان تمام فتنوں سے، علمی ہو عملی فتنے ہیں، آپ بچیں گے. اور اس کے لیے یہ ہے کہ ترجمے کے ساتھ تدبر کر کے، کیونکہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادیت و روحانیت کا فتنہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے مادیت کو چھوڑ کے نوجوان اپنے ایمان کے خاطر غاروں میں چلے گئے تھے. وہ ساری کشمکش چل گئی. وضرب لہم مثل الرجلین، اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے، فتنے سمجھایا اللہ تعالیٰ نے. 2 طرح کے ہوں گے، ایک مادیت میں گھرا ہوا کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا ہے. دوسرا مومن ہوگا، بولے گا اللہ کو پر ایمان لیا، نہیں مانے گا. تو مطلب یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں مادیت کا فتنہ بتایا. اس صورت پر جن حضرات نے کام کیا، ندوی صاحب نے کتاب لکھی، مناظر حسن گیلانی صاحب نے کتاب لکھی ہے، معرکہ ایمانیت و مادیت. تو مادیت سے اپنے آپ کو دور رکھیں. انشاءاللہ مادیت سے آپ جب دور ہوں گے، ذہنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے اپنی لائف سٹائل سادہ رکھیں گے. دوسری بات،
غذاؤں میں بھی خاص طور پر اپنی فکر رکھیں کہ حرام غذا ہمارے حلق سے نیچے نہ آئے. جب حرام غذا جاتی ہے تو تمام فتنے آپ بچے نہ بچے آپ کے لیے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. حرام غذا کسی بھی نوعیت کی حرام غذاؤں سے بچیں. اور اس کے بعد پھر یہ فتنۃ الشہوات سے بھی بچیں. فتنۃ الشہوات کے لیے اپنے لیے خاص طور پر نظر کی حفاظت. ماحول میں اپنے لیے اس طرح اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے ماحول ایسا بنائیں کہ اس میں فتنۃ الشہوات کے لیے کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ انسان اس کی طرف جائے. اس کے لیے پلاننگ کرے آپ کہ میں اس گندے ماحول سے کس طریقے سے اپنی نظر کو بھی بچاؤں, اپنے بچوں کو بھی بچاؤں. تو یہ کچھ بڑی باتیں تھیں, میں نے آپ کے سامنے مختصراً خلاصہ کر کے لکھی. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. الحمدللہ بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہوئی. محترم ناظرین گرامی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اس وقت تک ہمارے ساتھ جڑے رہے. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم. الگ ہے تراویح روزوں کی شان.